تو بندگی قبول کرنے کے لیے، عبادت قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ شرط رکھتا ہے کہ جو بندگی کر رہا ہے وہ تو حلال ہو نا۔ جب حرام کمائی سے عبادت نہیں ہوگی تو حرام نفس سے بندگی کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے عبادت کا مزہ تب ہے جب قلب روشن ہو اور نفس ملہمہ ہو۔ اب نماز کے لیے کھڑا ہو، ہر نماز جو ہے وہ لیلۃ المعراج ہوگی۔ جیسے کہ ابھی ذکر بھی ہوا نا کہ کسی قوم پر عذاب آیا تو اللہ نے اس قوم کی ہدایت کا تار جیسے کاٹ دیا، بندر بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، سزائیں تھیں۔ سنا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں فرمایا تھا، کسی نشست میں مجھے یاد نہیں آ رہا، سرکار کہیں فرما رہے تھے کہ ان کے نفسوں کو سور بنا دیا جائے گا جو گستاخی کریں گے۔ ہاں، تو سرکار اس دور میں جب ہم اس وقت چل رہے ہیں سرکار کے پرچار میں، اب اس وقت پہچان بھی سرکار نے ہر معاملے میں تجدید فرمائی ہے، تو یہاں پر کس طرح سے بچ سکتا ہے بندہ اور کس طرح سے عذاب کا شکار ہو سکتا ہے؟ جن کو سور بنا دیتا ہے نا، ان کی ایک نشانی ہے، سور گو کھاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہوگی؟ جی کہ وہ جی اللہ والوں کی غیبت کریں گے، بہتان لگائیں گے، جیسے سور گو کھاتا ہے۔ اگر تمہارا نفس ہے، کتا ہے، کتا ناپاک ہے، تو اس کی قربانی قبول نہیں ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہے۔ پھر نفس لوامہ ہو گیا، پھر یا بیل ہوگا یا گھوڑا ہوگا، گھوڑا بھی مکروہ ہے، اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہے۔ اگر تیرا نفس بکرا ہو گیا، وہ حلال ہے۔ پھر وہ جو حلال ہو گیا جب انسان، تو پھر اس کی ملامت کے ذریعے اس کے گناہ کو دھویا جاتا ہے۔ تیری معافی ہوگی، وہ معافی کے لیے ضروری ہے کہ تیرا جو نفس ہے وہ حلال ہو۔ حلال کب ہوتا ہے؟ گھوڑا بھی مکروہ ہے نا، حلال تب ہوگا جب تیرا نفس بکرا بن جائے گا، وہ حلال ہے۔ تو یہ سزا اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے پاس گناہوں کے کفارے کا کوئی ذریعہ نہ بچے، نفس کو سور بنا دو، وہ حرام جانور ہے۔ سمجھ گئے نا؟ وہ حرام جانور ہے، اس کا کوئی قبول نہیں ہوگا۔ تیری بھی بندگی، یہ بات تو خاص تھی، عام میں بتانے کی ہے نہیں، تیری بندگی بھی اس وقت تک رب کو قبول نہیں ہے جب تک کہ تیرا نفس حلال نہیں ہے۔ تیری بندگی اس وقت قبول ہونا شروع ہوتی ہے جب تیرا نفس حلال ہو جائے، کم سے کم جو ہے ملہمہ ہو، پھر بندگی قبول ہوتی ہے۔ اگر ملہمہ اس سے نیچے ہے تو پھر عبادت میں بھی جو ہے وہ شک ہے، کیونکہ نفس اگر بیل ہے یا گھوڑا ہے، جو شاکر ہوگا اس کا نفس جو ہے لوامہ کے مقام پر گھوڑا ہوگا، جو صابر ہوگا اس کا نفس لوامہ کے مقام پہ بیل ہوگا۔ پھر آگے جب ترقی ہوگی تو پھر وہ بکرا بن جائے گا، نفس وہ حلال جانور ہے، اس کی قربانی ہوتی ہے۔ تو بندگی قبول کرنے کے لیے، عبادت قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ شرط رکھتا ہے کہ جو بندگی کر رہا ہے وہ تو حلال ہو نا۔ جب حرام کمائی سے عبادت نہیں ہوگی تو حرام نفس سے بندگی کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے عبادت کا مزہ تب ہے جب قلب روشن ہو اور نفس ملہمہ ہو۔ اب نماز کے لیے کھڑا ہو، ہر نماز جو ہے وہ لیلۃ المعراج ہوگی۔ اور نفس پاک کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر کوئی چیز نہیں کہ کسی اہل دل کی صحبت میں بیٹھو، بس اس کے پاس آ کے بیٹھو، کچھ وقت گزارو روزانہ، بھلے اس کی باتیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اس کے لفظوں کا نور تو اندر جائے گا نا، نور تو اندر جائے گا نا۔ اب جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کے پاس بھی نوٹ ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ 100 کا نوٹ ہے، 20 کا نوٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو بیکار ہے۔ وہ پوچھ لیں گے کسی سے، یار کتنے دوں پیسے؟ مجھے اتنے دو۔ یہ کون سا نوٹ ہے؟ میں نے دیکھا لوگوں کو، بولا یار لے لے، اچھا یہ 100 کا ہے، یہ 50 کا ہے، لیکن پیسہ تو ہے ان کے پاس، فائدہ تو ہے پیسے کا۔ کسی اور سے پوچھ لیں گے کون سا نوٹ کون سا ہے۔ اسی طرح تو بیٹھ جائے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نور تو اندر جائے گا نا۔
TV, the place to connect with God.